السلام علیکم. DNN نیوز کے ساتھ میں ہوں رضوان باسط, اور اس وقت میرے ساتھ ایک کرکٹ کے ایک ستارے موجود ہیں جنہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی اور اس وقت بھی بہت اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں. ملک سے باہر انہوں نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی, پاکستان کا نام روشن کیا اور اس وقت بھی پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں پاکستان سے باہر. اور جنہوں نے پاکستان انڈر 15 کے لیے بھی کوالیفائی کیا, وہ گئے, لیکن وہیں سے ان کے ساتھ کچھ زیادتیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد جو ان کی کرکٹ چلی وہ کس طرح اور کس تناظر میں چلی اور کس طرح چلی, وہ مزید ہم جانتے ہیں انہی کی زبانی ہمارے کرکٹ کے سٹار سید کامران علی. سید کامران علی, السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اور آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہم بات کریں گے اس وقت پاکستان میں جو انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوئی ہے ایک بہت عرصے بعد, اور ایک اچھی کرکٹ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اچھی کرکٹ کے ساتھ ساتھ کچھ مس ہیپس ہیں, کچھ لوپ ہولس ہیں اس وقت مینجمنٹ کی سائڈ سے بھی اور دیگر لوگوں کی سائڈ سے بھی, لیکن ہم اس پر بھی بات کریں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بارے میں اپنی زبانی ہی کہ آپ کا کریئر سٹارٹ کس طرح ہوا, اور اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کس عمر سے آپ نے کرکٹ کھیلنا سٹارٹ کیا, اپنا کریئر سٹارٹ کیا اور کس طرح کیا. تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا پہلے ناظرین کو بتائیں تاکہ ہم ناظرین سے وہ اس چیز کے بارے میں بہتر جان سکیں. نارملی والد صاحب کو دیکھ کے شوق ہوا. میرے والد صاحب سعید رحمان علی PIA سے کھیلتے تھے, بڑے مشہور کرکٹر تھے پاکستان کے, اور ظہیر عباس اور حنیف محمد کے ٹائم پہ وہ کرکٹ کھیلتے تھے, تو گھر میں انہی کو دیکھ کے کرکٹ شروع کی. اور نارمل کرکٹرز جیسے گلیوں سے کھیلتے ہیں ویسے ہم نے بھی شروع کی. پھر یہ انڈر 14 16 زونل کھیلی, اس کے بعد انڈر 15 ورلڈ کپ آیا جس میں حسن رضا اور ہم لوگ فیصل اقبال وغیرہ سارے, عمران فرد, یہ ایرا تھا, یہ بیچ تھا. تو پھر انڈر 15 کے ورلڈ کپ میں 17 میں اناؤنس ہو کے مجھے باہر کر دیا گیا بیکاز آف رسٹ ایکسرے. ماجد خان جو چیئرمین تھے وہ بورڈ کے اس وقت, انہوں نے باہر کر دیا, تو وہاں سے بڑا دل ٹوٹا. لیکن اسٹل آئی واز پلینگ کرکٹ. اینڈ دین انڈر 19 آئی, پاکستان انڈر 19 جونیئرس کے کیمپ میں, پھر کراچی انڈر 19 سے, پھر قائد اعظم ٹرافی کھیلی, فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی, وہاں کے مزے لوٹے اور ایک اچھے کرکٹرز میں, بڑے سینئرس کرکٹر میں کھیلنے کا موقع ملا پاکستان کے. اس کے بعد ٹساٹ کپ, ون ڈے کپس ہوتے تھے, وہ کھیلے. پھر اسی میں لکیلی آئی بین کانٹریکٹڈ بائی ایمریٹس ایئر لائن. پھر دبئی چلا گیا, وہاں کرکٹ کھیلی, کوچنگ بھی کی وہاں پر. پھر وہاں سے انگلینڈ چلے گئے, ECB کے لیے انگلش کرکٹ لیگ کھیلی, اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوا کرکٹ کا. اینڈ دین پلینگ ایز اے پروفیشنل, کافی رن کیے کلب سے. سید کامران علی, آپ نے انگلینڈ میں وہ مڈل سیکس بھی کھیلا, ایسیکس بھی, اور کینٹ سے بھی آپ نے کھیلا ہے. یہ پریمیئر ڈویژن لیگز کرکٹ ہوتی ہیں جو میں نے ان کاؤنٹیز کے اندر رہتے ہوئے کھیلی ہیں, اور انہی کاؤنٹیز میں رہتے ہوئے میں نے لیول 1 کوچنگ کورس کیا, جو آج کل وہاں پہ جو کڈز ہیں ان کو کوچنگ دے رہا ہوں. ناظرین, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سید کامران علی اس وقت 17 سال کے بعد وہ وطن واپس آئے ہیں, اور چونکہ اس وقت پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی بھی ہوئی ہے, تو ہم اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے. ہم ڈومیسٹک لیول پر بھی بات کریں گے, ہم انٹرنیشنل لیول پر بھی بات کریں گے, ہم فرسٹ کلاس کرکٹرز پر بھی بات کریں گے جو پلیئرز کھیل رہے ہیں, اور کچھ مینجمنٹ کی جو لوپ ہولس ہیں اور جو پریشانیاں ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. پاکستان سری لنکا کے جو اس وقت میچ ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن ان سب چیزوں کو جاننے سے پہلے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کامران علی, آپ بچپن میں کیسے تھے اور آپ کا بچپنا کیسا تھا؟ نارمل بچوں کی طرح تھے, اور بچپن سے ہی کرکٹ کا بہت شوق تھا, کیونکہ والد صاحب کو دیکھتے تھے کرکٹ کھیلتے ہوئے, ان کے ساتھ جاتا تھا میچوں میں, اور ان کا بیک پکڑ کے بڑا شوق ہوتا تھا کہ چلوں اور یہ وہ. تو جب ان بڑے ہوتے گئے آہستہ آہستہ, نارمل اسکول کرکٹ کھیلی, اسکول گئے, اور اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, بس نارمل اسٹوڈنٹ تھا, اور اسکول کرکٹ کھیلی. اس کے بعد ابو سے بہت کنیکٹڈ تھا, تو ایک دم شوق اٹھا کرکٹ کا, تو ضد کیا ابو کو کہ کرکٹ کا سامان دلائیں, تو انہوں نے کرکٹ کا سامان دلایا. اور پھر وہاں سے جو جرنی شروع ہوئی ہے, پھر میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا. پھر پڑھائی بھی چلتی رہی, اور اسلامیہ سائنس کالج سے کھیلے, اور پھر وہیں سے کراچی بورڈ اور پاکستان بورڈ کے سلسلہ شروع ہوا. تو بس یہ کہ ایک اچھی کرکٹ کھیلی, کرکٹنگ فیملی میں پیدا ہوئے,
اور وہیں سے جرنی میری کرکٹ کی شروع ہوئی بیسکلی. بچپن میں آپ شرارتی تھے یا نہیں تھے؟ آپ تنگ کیا کرتے تھے؟ بچپن میں بہت شرارتی تھا. میں بہت تنگ کرتا تھا لوگوں کو. جب کرکٹ کھیلتے تھے لوگوں کے بڑے میں نے شیشے توڑے ہوئے گھروں کے, اور پھر جا کے ان سے سوری کرتا تھا خود. تو اس زمانے میں لوگ اچھے تھے, معاف کر دیا کرتے تھے. آئی تھنک ابھی ہوتا تو مجھے پیسے دے کے بھرنا پڑتا سب کچھ. جی بہت شکریہ سید کامران علی, آپ نے اپنے بچپن کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیا, ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. دوسرا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کرکٹ اپنے کس عمر سے اسٹارٹ کری؟ اس وقت کیا عمر تھی جب آپ نے کرکٹ کے لیے پہلی دفعہ بلہ پکڑا اور آپ نکلے گراؤنڈ کی طرف؟ ویل ایکچولی آئی واز لائک نارملی وہی 9-10 سال کی ایج میں کرکٹ شروع کی. اور ایک ہمارے فرسٹ کلاس کرکٹر, پرانے کرکٹر میرے ابو کے وقتوں کے, احمد مصطفیٰ صاحب ہوتے تھے, وہ پیچھے انہوں نے اکیڈمی کھولی ہوئی تھی کیپری سینما کے. تو وہاں جاتے تھے, وہیں سے میں نے کرکٹ کا آغاز کیا. ابو لے جاتے تھے مجھے جب میں چھوٹا تھا. تو وہیں پر ہی میں فیصل اقبال اور پاکستان کے میسم حسنین, محمد مسرور جو انڈر 19 کے کوچ بھی رہ چکے ہیں, ابھی حال ہی میں انہوں نے 8-9 سال تک کوچنگ کی ہے انڈر 19 کی. اور کافی اچھے لڑکے, سینئر لڑکے وہاں پہ ہوتے تھے, تو ان کے ساتھ کرکٹ کھیلی. اور وہیں سے کرکٹ سیکھ کے پھر ہم کلبوں میں آئے اور اسکولس کی کرکٹ کھیلی. تو جب کلب میں آئے تو ماشاءاللہ کافی نام ہو گیا تھا. اور اس کے بعد پھر ڈپارٹمنٹس وغیرہ میں گئے, اور بس وہیں سے کرکٹ, ایسی کرکٹ شروع ہوئی ہے ہماری نارمل کرکٹرز کی طرح. اور راتوں کو جاگنا, نائٹ میچز کھیلنا, اور لوگوں کا گھر پہ آ کے مجھے لے جانا کہ بھائی آپ نے کھیلنا, اور یہ وہ, تو بس اسی طرح نارمل. آپ نے جیسے کامران بات کی کہ راتوں کو نائٹ کرکٹ کھیلتے ہیں اور اس وقت بھی کھیلتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا ایک حسن ہے یہ جو نائٹ کرکٹ ہے. جی بالکل, کراچی کا یہ بہت بڑا حسن ہے, اور کراچی میں غالباً بہت زیادہ نائٹ کرکٹ کھیلی جاتی ہے. جب بھی کوئی اوکیزن آتا ہے یا کوئی چھٹی کے دن آتے ہیں تو اس میں کرکٹ بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اپنے بارے میں مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ نے پاکستان انڈر 19 کیمپ بھی جوائن کیا آپ نے سن 2000 میں. جی جی, انڈر 19 کے حوالے سے بھی آپ بتائیے کہ آپ نے قائد اعظم ٹرافی کھیلی سب سے بڑی بات. جی جی, فرسٹ کلاس آپ نے کرکٹ کھیلی. تو آپ کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ اور سب سے پہلی بات آپ یہ بتائیے کہ جب آپ انڈر 15 ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گئے تو وہاں آپ کے ساتھ کیا مس ہیپ ہوا, کیا آپ کو کس پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے آپ پاکستان نہیں کھیل سکے, لیکن آپ اس وقت اسٹل بہت اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, آپ ملک سے باہر بہت اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں. کیا اس وقت آپ کو پریشانی کا سامنا ہوا؟ اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیں جی, نارمل کرکٹرز کی طرح شروع کی, انڈر 14 کھیل رہے تھے, ٹھیک ہے. انڈر 14 کے بعد انڈر 15 ورلڈ کپ کے ٹرائل شروع ہوئے, ٹھیک ہے. پاکستان کے لیے لمبارڈ انڈر 15 ورلڈ کپ تھا وہ. تو وہی نارمل کرکٹرز کی طرح شروع کیا, ٹرائلز پہ گئے, لائنوں میں لگے, پورے پاکستان کے کرکٹرز جمع ہوئے ایک جگہ پہ, ایک سینٹر میں. تو اس میں سے 17 میں آنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ فائنل ٹرائلز ہمارے لاہور میں ہوئے, ٹھیک ہے, جس میں نام لے لیتا ہوں جو میرے ایرا میں جو ہماری ٹیم کے لڑکے تھے اس وقت. جی بالکل. اس میں کراچی سے جو تھے وہ حسن رضا تھے, فیصل اقبال تھا, دانش کنیریا تھے, اور لاہور سے جو تھے پنجاب سائڈ سے بیسکلی عمران نذیر, توفیق عمر, ماشاءاللہ کافی. ایون چیئرمین صاحب کا بیٹا بازد خان وہ خود تھا, اور وہ اچانک سے کپتان بھی بن گیا, تو وہ بڑا تفشیش ہوتی تھی اس چیز پہ. تو یہ اچانک سے کپتان بن جانا, اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ اچانک سے آپ نے ایک جملہ کہا کہ کپتان نہیں, بعد میں فیصل اقبال کو انہوں نے کپتان کر دیا تھا, پر اس کی بات چل رہی تھی کیپٹنسی کی, لیکن بٹ فیصل اقبال واز مور ڈیزرونگ دین ہم. لیکن پھر ہمیں رسٹ ایکسرے میں نکال دیا گیا, تو اس کا بڑا دکھ ہے آج تک کہ میرے ساتھ کے لڑکے, میری ایج کے لڑکے, اینڈ دے پلیڈ انڈر 15 ورلڈ کپ, اور میں ٹیم میں آگے باہر ہو گیا. ایون سلیکٹر سیٹ مائی نمبرز ٹیم کے اندر, تو وہ ایک جھٹکا لگا. اسی طرح پاکستان انڈر 19 ٹور ٹو انگلینڈ, اس میں کیمپ میں تھا, اس میں فائنل ٹرائلز میں تھا, تو وہاں بھی زیادتی ہوئی. تو مطلب زیادتیوں کا سلسلہ جو وہ ہے وہ جاری رہا. لیکن جاری رہا بیکاز کامران یہ بتائیے کہ آپ انڈر 15 کے ورلڈ کپ سے جب آپ کو باہر آئے تو آپ کو لگتا نہیں ہے, آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ رسٹ جو اسکروٹنی ہوئی اس میں آپ کو باہر کیا گیا, تو آیا وہ فیصلہ صحیح تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ کمی رہ گئی تھی, یا کوئی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ہوئے تھے؟ دیکھیں, اس وقت ہم لوگ چھوٹے تھے, ٹھیک ہے نا, اس وقت اتنے ہم لوگ میچیور نہیں تھے. پی سی بی کا جو بھی ڈیسیجن ہوا ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا,
اور صرف میں نہیں باہر ہوا, اس میں بڑا نام عمران نذیر باہر ہوا جو ٹیسٹ کرکٹر ہے, جو پاکستان کا سٹار بھی ہے, اور توفیق عمر ہے ویل نون ٹیسٹ کرکٹر, ٹھیک ہے, اور عمران فرت ہے. تو مطلب یہ وہ لڑکے ہیں کہ میں کمپلین نہیں کر سکتا بیٹھ کے کہ یار مجھے باہر کیا ان کو, کیونکہ بعد میں وہ لوگ کھیلے پاکستان. سید کامران علی, یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس تناظر میں کہ آپ کے ساتھ جو وہاں سے زیادتی کا سلسلہ شروع ہوا, ظاہر ہے اس وقت ایک انڈر 15 ورلڈ کپ میں ایک بہت زیادہ عمر نہیں ہوتی, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ فیصلہ صحیح ہوا یا دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ہوا جیسا آپ بتا رہے ہیں, تو اس کا آپ کس طرح سدباب کریں گے؟ ویل آئی پرسنلی فیل کہ آئی واز فلی ڈیزروڈ ان دیٹ ورلڈ کپ, لیکن اب پی سی بی کو چیلنج تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جو سلیکٹرز تھے وہ بھی ٹیسٹ کرکٹرز تھے, اور جنہوں نے ٹیم بیٹھ کے بنائی دے ویل رسپیکٹڈ ٹیسٹ کرکٹرز ہیں. آغا زاہد تھے, ٹھیک ہے, احتشام الدین تھے, تو وہ دے نو بیٹر دین اینی ون کہ کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں. ہاں لیکن اس میں کچھ مطلب میرٹ کے لڑکے باہر ہوئے, کچھ اوپر سے سفارشیں بھی پاکستان ہے آپ کو پتہ ہے ہوتی ہیں. جی بالکل, سفارشات تو جی وہی لڑکے کو مطلب پیچھے لے آتی ہے, ٹیلنٹ کو دبا دیتی ہے, اینڈ جو لکی تھے دے وینٹ فار دا ورلڈ کپ. تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے کسی سے وہ نہیں ہے, بس ہاں بورڈ سے مجھے شکوہ ہے کہ انہوں نے اس وقت مجھے سلیکٹ نہ کر کے مطلب مجھے بہت نیگیٹو کیا اس وقت. جیسا آپ نے ابھی کہا کہ ٹیلنٹ کو دبا دیتے ہیں, جی ٹیلنٹ کو دبا دینے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے اچھے جو کھلاڑی ہیں وہ اس وقت باہر ہوں گے؟ اندازاً ایک بہت لڑکے باہر ہیں, بہت لڑکے امریکہ میں کھیل رہے ہیں, بہت لڑکے انگلینڈ میں کھیل رہے ہیں, بہت لڑکے دبئی میں کھیل رہے ہیں. وہ سب زیادتیوں کے شکار ہی ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں سے, بھلے وہ انڈر 15 ہو, انڈر 19 ہو, قائد اعظم ٹرافی ہو, اور ایون پاکستان انڈر 19 بھی جو لڑکے کھیلے ہیں جن کے پاس جونیئرز کلر ہیں, پاکستان اے کھیلے ہیں, ان کے ساتھ بھی اینڈ میں آ کے زیادتی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کراچی کا فاسٹ بالر ہے تابش خان, ٹھیک ہے, اس نے 550 آؤٹ کیے ہوئے, اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. آپ مجھے بتائیں, آپ ٹریک انفو کھولیں, آپ دیکھیں 550 کس بالر نے آؤٹ کیے ہوئے. آپ نے سب کو تو کھلا لیا لیکن تابش خان کو آپ پوچھ ہی نہیں رہے. ایسی کیا وجہ ہے؟ اب آپ دیکھیں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اب آپ اس کو 35-36 میں کھلا دو گے جب اس کا بال ہی نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ کے سامنے ایگزامپل میں نے دی ہے. کامران, آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت آپ انگلینڈ میں کرکٹ کھیل بھی رہے ہیں جی, اور آپ وہاں پر کوچنگ بھی کر رہے ہیں جی, تو آپ نے وہاں پر مڈل سیکس سے بھی کھیلا, ایسیکس سے بھی کھیلا, کینٹ سے بھی کھیلا, جی. اس وقت آپ کوچنگ کر رہے ہیں اور اس وقت آپ وہاں پر کس ٹیم کے ایز اے کیپٹن جو ہے وہاں پر آپ پرفارم کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے وہاں پہ پریمیئر ڈویژن لیگز کرکٹ کھیلی ہے جو کاؤنٹیز کے اندر ہوتی ہے, جو مڈل سیکس میں بھی کھیلا, میں ایسیکس میں بھی کھیلا, کینٹ میں بھی کھیلا, سرے میں بھی کھیلا, ٹھیک ہے, اور اللہ کا شکر ہے ہر سیزن میں ٹاپ سکورر ہوا ہوں, ٹھیک ہے. 700-800 میرے سیزن کے رن ہوتے تھے اور ماشاءاللہ مجھے بہت نوازا گیا ادھر, اور وہیں سے مطلب میں گروم ہوا. اور اگر وہ سارے رن میں پاکستان کے لیے کر دیتا تو پاکستان تو میں ابھی تک ایزیلی کھیل چکا ہوتا, کیونکہ ایز اے پرو کھیلنا, کیونکہ جب آپ ایز اے پرو کھیلتے ہو اس کا مطلب وہ آپ پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ آپ کو کھلا رہے ہیں اور انہوں نے میچ جیتنا ہے, ورنہ کوئی بھی کلب آپ کو ایسے نہیں کھلاتا. تو اللہ کا شکر ہے وہاں بہت سے کلبوں سے کھیلے, بہت سے کلبوں کو میچز جتائے. اور ابھی جو میرا لاسٹ کلب تھا وہ تھا آسٹریلی کرکٹ کلب, جس میں میں کیپٹن بھی رہا, جس میں میری ہائی اسکور رنز بھی ہیں, بہت میچز بھی میں نے اس کلب کو جتائے. اس میں ہمارے چیئرمین ہیں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ, ہی از ویری سپورٹیو ماشاء اللہ, ہی آلویز لک آفٹر می. تو یہی ابھی جو میں کرنٹ کھیل رہا ہوں وہ آسٹریلی کرکٹ کلب سے کھیل رہا ہوں اور وہیں کوچنگ بھی کر رہا ہوں. آپ کے بارے میں ہم نے گفتگو کر لی, آپ کے بارے میں ہم نے جان لیا. اب آپ ہمیں بتائیں کہ جو سندھ لیول کی کرکٹ ہے یا سندھ کرکٹ ہے, ایک بڑا اہم سوال ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں لیکن اس کا جواب خاطر خواہ نہیں آتا ہے, تو ہم کو چاہیں گے کہ آپ کچھ خاطر خواہ اس پر جواب دے دیں کہ جو سندھ کرکٹ ہے یہ ہمیشہ سے پیچھے کیوں رہی ہے, سندھ کے لڑکوں کو آگے پروموٹ کیوں نہیں کیا جاتا, کیوں آگے تک یہ کھیل نہیں پاتے. تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا تاکہ ہمارے ناظرین اس چیز کو جان سکیں, لوگ جان سکیں کہ یہ جو مسائل ہیں سندھ کے ساتھ بیسکلی مسئلہ ہے کیا. تو اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیے. دیکھیں جی, مسئلہ تو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے, کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ جب میں انگلینڈ سے آیا ہوں واپس اور میں قائد اعظم ٹرافی کے میچز دیکھنے گیا ہوں تو میں بہت ہی میرا دل ٹوٹا, اور وہ کرکٹ نہیں رہی اور وہ کرکٹرز نہیں رہے. اور ماشاءاللہ گراؤنڈ اچھے ہیں,
اور یو بی ایل گراؤنڈ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہے. جو ان کے ہیڈ ہے ندیم خان, جو ٹیسٹ کرکٹر ہیں, لیفٹ آرم اسپنر بالر ہوتے تھے, انہوں نے ماشاءاللہ بہت یو بی ایل کو اس وقت مجھے لگ رہا تھا میں انگلینڈ میں ہی بیٹھا ہوں. تو لیکن جو کمی مجھے نظر آئی وہ کرکٹرز کے اندر, اسٹینڈرڈ کے اندر وہ بہت کمی ہے. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں رضوان, وہ یہ ہے کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے یا ہم سے پہلے سینئر کرکٹرز کھیلتے تھے, کرکٹ شروع ہوتی تھی بیسکلی اسکول سے. ٹھیک ہے. اب جب آپ اسکول کے کرکٹ ختم کر دیں گے, کلب کرکٹ ختم کر دیں گے, ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر دیں گے, تو پلیئر نکلے گا کہاں سے؟ اور اب کھل گئی ہیں اتنے سارے کوچنگ اکیڈمیز کھل گئی ہیں کہ ماں باپ بچوں کو پیسے دے کے کرکٹ کھلا رہے ہیں. تو جب آپ پیسے دے کے کرکٹ کھلاؤ گے تو پلیئر نہیں بنے گا. سوری ٹو سے, اگر ہم نے کبھی کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دیا سیکھنے کے لیے, ہمیں شوق ہوتا تھا, ہم جاتے تھے, ہم اپنے سینئرز کو دیکھتے تھے, نیٹوں کے پیچھے بیٹھتے تھے اور اپنے چانس آنے کا انتظار کرتے تھے. پھر ایک ٹائم آیا کہ ہم ان نیٹوں میں کھیلے. پیشنس, ایک تو پیشنس, اور ہم نے کبھی کسی اکیڈمی میں یا کوچنگ میں جا کے پیسے نہیں دیے, کیونکہ جو اگر آپ پیسے دے رہے ہو آپ کبھی بھی کرکٹر نہیں بن سکتے, کبھی اچھی کرکٹ آپ کھیل ہی نہیں سکتے. آپ کرکٹ کھیلتے ہو پیسے کمانے کے لیے, اگر آپ پیسے ہی دینا شروع ہو جائیں گے تو آپ کہاں سے کرکٹر بنیں گے؟ نہیں, کچھ لوگ یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ظاہر ہے جو کرکٹ کے لیے پیسے دینا بھی چاہ رہے ہیں, دے کے کھلا رہے ہیں یا اس کی کوچنگ بھی کروا رہے ہیں, کیونکہ وہ مینٹیلٹی چینج ہو گئی ہے نا. نہیں, مینٹیلٹی تو چینج ہو گئی. کامران, بیسکلی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو پیسے دے کر کھیلتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کو موقع نہیں مل رہا ہوگا بیونڈ دا سینیریو, کہ ان کو موقع نہیں ملتا ہوگا. جیسے آپ نے بتایا کہ اسکول لیول کے کرکٹ ختم ہو گئی, انٹر بورڈ میں کرکٹ ہوا کرتی تھی, کالج لیول پہ کرکٹ ہوا کرتی تھی. جب اس کا وہ ختم ہو گئی تو ظاہر ہے پھر پرائیویٹ اکیڈمیز کھل گئیں, اس پر لوگوں نے اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کیا, ان پر فیس دینا شروع کی, فیس دے کے کھیلنا. تو ظاہر ہے فیس بھی ان دا سینس آف کہ وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر ان کا بچہ کھیل جائے گا تو ظاہر ہے پھر وہ ارن کرے گا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیسے دے کر کھیلیں گے تو وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتے. بالکل ایسا ہی ہے جی. اور میں آپ کو مین مقصد بتاؤں, دیکھیں اس کو ٹھیک نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں. اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں کرکٹ, پی سی بی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. پی سی بی ٹھیک ہے, پی سی بی کا کام ہے کہ کراچی, اگر کوئی بورڈ ہے کراچی, جیسے ہماری کے سی سی ہے, اب کے سی سی بند ہو گئی ہے, کراچی کرکٹ ایسوسیشن بند کر دی, جو کراچی کو لیڈ کر رہی تھی, جو پلیئرز پرووائڈ کر رہی تھی, آپ نے وہ ہیڈ سینٹر ہی بند کر دیا, تو پلیئر نکلے گا کہاں سے ہیں؟ ان آفسوں میں آپ جا کے دیکھیں, وہ فائل دیکھیں, وہ رومز دیکھیں, اس میں بڑے سے بڑے سٹاروں کی فائل پڑی ہوئی ہے. کے سی سی کو آپ جب تالا مار دیں گے تو سندھ سے پلیئر نکلے گا کیسے؟ ٹھیک ہے, لیکن اب مجھے یہ بتائیں نا کہ ایک تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہو گیا ہمارے ساتھ کہ جی تمام چیزیں ان کو لاک لگا دیا گیا جی, انٹر اسکول لیول پر, کالج لیول پر جب لگا دیا گیا, ٹھیک ہے پلیئر نہیں آ رہے. لیکن اس کے باوجود جو اچھے پلیئرز ہیں جو کھیل رہے ہیں, جو پہلے سے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, اور جو اس فیز میں اس وقت جو 2019 میں جو ایک اچھے فیز میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے پیچھے سے اچھی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, تو ان کو موقع نہ ملنا, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کہ سندھ کے لوگوں کو, کیونکہ اس سے بڑی تاریخ وابستہ ہے. جی جی, بہت سارے ہمارے جو فرسٹ کلاس کرکٹرز کہہ لیں پاکستان جنہوں نے کھیلا, جن میں میرے بڑے محترم اور بڑے سینئر پلیئر باسط علی صاحب, وہ بھی زیادہ نہیں کھیل سکے, اور آصف مشتبہ کا جو ہے وہ ایک بڑا اچھا نام ہے جو کراچی سے کھیلتے تھے, وہ بھی آگے نہیں کھیل سکے. وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے تناظر میں, آپ کے نظریے سے کہ ایسی کیا وجوہات ہوئی ہوں گی کہ یار اس سندھ کے پلیئرز کو, سندھ کے کھلاڑیوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے, ان کو موقع نہیں دیا جاتا. انفیکٹ یہ کہ بہت سارے لوگ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سرفراز پاکستان کے اور کیپٹن ہے اور وہ ایسا کیپٹن جو ہے پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں وہ. تو یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان جو سرفراز کیپٹنسی کر رہے ہیں تو وہ کتنے عرصے کے بعد, اور وہ ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں تھا جو میچز میں پرفارم کر رہا تھا, تو سرفراز احمد اپنی پرفارمنس کی بنا پر آئے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک لمبے عرصے اس کا تسلسل برقرار نہیں رکھ سکے. سرفراز احمد ابھی ان کی پرفارمنس نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے ہر پلیئر ہر میچ میں پرفارمنس نہیں دے پاتا, لیکن اس کو گریجولی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرفراز اس وقت اسٹینڈ تو کرتے ہیں کہ ایز اے کیپٹن پاکستانی ٹیم کو لیڈ کریں. لیکن چونکہ جو ماضی کے پلیئرز ہیں وہ نہیں کھیل سکے, پاکستان میں زیادہ عرصے نہیں رہ سکے, ایکسیپٹ جاوید میاداد بھائی, ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ بیسک کرکٹ کا ختم ہو جانا انٹر لیول پہ, اسکول ڈومیسٹک, یہ تو ایک اپنی ایک بات ہے, لیکن جو اچھا کھیل رہے ہیں
وہ کیوں نہیں آ پا رہے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں آپ نے اس وقت مجھ سے 3 سوال کر لیے ہیں, اب جی میں آپ کو باری باری جواب دیتا ہوں اس کا. پہلے تو آپ آ جائیں, جو آپ نے کہا کہ کرکٹر سندھ سے کیوں نہیں نکل رہے, کیا ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل زیادتیاں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. جب ساری کرکٹ پنجاب چلی جائے گی اور مین سینٹر قذافی اسٹیڈیم لاہور بن جائے گا تو کراچی کے لڑکے آٹومیٹکلی نیگلیکٹ ہونے, ٹھیک ہے. ویسی ٹیلنٹ نہیں آ رہا, اور جو ٹیلنٹڈ ہیں وہ پک نہیں ہو رہے ہیں بیکاز آف سم ریزن. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ڈیپ انٹو اٹ, میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا بورڈ میں. لیکن کرکٹ اگر آپ فیئر ہوں گے کرکٹ کے ساتھ تو آپ لڑکوں کے ساتھ بھی فیئر ہوں گے, ٹھیک ہے. کتنے ایسے لڑکے کراچی کے, مطلب میں آپ کو بتاؤں 5 سے 6 سال میں کتنے لڑکے کراچی سے کھیل گئے. اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ لڑکے جو کھیلے ہیں, سمی, دانش کنیریا ہو گیا, یا فواد عالم, خرم منظور, اسد شفیع ہو گیا, اس کے بعد کون کھیلا ہے؟ کوئی نہیں کھیلا نا. اور یہ میں بات کر رہا ہوں جب ان کے ڈیبیو ہوئے کم سے کم 10-12 سال ہو گئے ان کو بھی کھیلے. جی بالکل. تو کوئی ایسا لڑکا نیا نظر نہیں آ رہا. جو لڑکا پک ہو رہا ہے یا تو پنجاب سے ہو رہا ہے یا کے پی کے سے ہو رہا ہے. مطلب انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کراچی میں پلیئر بننا بند ہو گئے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ کراچی کے سینٹرز, مین سینٹرز بند کر دیں گے, جیسے اسکول کرکٹ ہو گئی, ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہو گئی اور کلب کرکٹ ہو گئی, یہ آپ بند کر دیں گے تو پلیئر نہیں نکلے گا. پلیئر وہی نکلے گا جو ابھی تک چل رہے ہیں, جنہوں نے کرکٹ سی وی ہے. کچھ ینگسٹرز ہیں جو اپنی اکیڈمیاں میں جا کر پریکٹس کرتے ہیں, وہی چل رہے ہیں. ابھی جیسے قادر انعام ٹرافی کے اندر لڑکا عمیر ہے, اس نے 100 کیا ہے, انہوں نے عابد علی کو بلا کے کھلا دیا. میرے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ پنجاب کی 3 ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, اس میں عابد علی کا نام نہیں ہے لیکن وہ سندھ کی ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو یہ سب زیادتیاں ہو رہی ہیں جس کو بورڈ کو بھی نہیں کرنا چاہیے اس طرح. اور یہ جو ابھی انہوں نے کرائٹیریاز بنائے ہوئے ہیں, جو یہ ریجنل کرائٹیریاز بنائے ہوئے ہیں, وہ بھائی لاہور کی ٹیم بناؤ, لاہور کے لڑکوں کو لاہور میں کھیلنے دو جیسے پہلے ہوتا تھا. سندھ کی 2 ٹیمیں بنائیں, اتنا بڑا سندھ اور اس کی 1 ٹیم. مطلب آپ دیکھیں زیادتیاں کتنی ہو رہی ہیں. تو کامران آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کری. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بورڈ کو ایکشن لینا چاہیے, اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی, سب کی نظریں اس وقت پی سی بی کے اوپر ہی جمی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کوئی بھی بات کریں, انہوں نے کہا ہے کہ یار پی سی بی کرے گی, پی سی بی کرے گی. بھائی پی سی بی کب کرے گی؟ آپ کے پی سی بی کے ابھی جو نئے ڈائریکٹر آئے ہیں وسیم خان صاحب, جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ, ان کو مشورہ دینا چاہیے کہ سر کرکٹ کی ٹیم سندھ کے اندر جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے کرکٹ, ٹھیک ہے. گراؤنڈس تو بہت ہیں پر پلیئرز نہیں ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, لوگ تیار ہو کے ویٹرنز کرکٹ دیکھنے جا رہے ہیں شوق سے. اس کا مطلب ویٹرنز کرکٹ تو کوئی دیکھنے ہی نہیں جاتا تھا. اگر آپ اب ویٹرنز کرکٹ شوق سے دیکھنے جا رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کی پیچھے کی کرکٹ ختم ہو گئی ہے. لوگ پہلے کلب کرکٹ کو دیکھنے جاتے تھے, ینگسٹرز کو دیکھنے جاتے تھے. جب آپ کلب کرکٹ ختم کر دیں گے رضوان, تو ینگسٹرز نہیں آئیں گے اوپر, ٹھیک ہے. لوگ جا کے ویٹرنز کرکٹ دیکھتے رہیں گے اور اسی میں خوش رہیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی سی بی کو اس پہ سوچنا چاہیے. اور آپ نے دوسری بات کی, آپ نے باسط بھائی کی بات کی, میرے سینئر پلیئر ہیں باسط علی. بھائی باسط علی ہو گئے یا دوسرے لڑکے ہو گئے جو پاکستان کے لیے پہلے کھیلیں, وہ انہی کرائٹیریا سے آئے نا. انہوں نے اسکول کرکٹ کھیلی, کلب کرکٹ کھیلی, خدا جم خانہ سے وہ کھیلتے تھے, ہمیں ان کا ٹائم یاد ہے. اور میں اور حسن رضا اور ہمارے جو کچھ پرانے کرکٹر ہیں ساتھ کے, وہ جا کے ان کے میچز دیکھتے تھے, ہم ان سے ایڈمائر ہوتے تھے. تو یہ کہاں سے آئی؟ یہ کلب کرکٹ سے آئے, یہ کراچی کرکٹ فرسٹ کلاس کرکٹ سے انہوں نے پرفارم کیا, تب جا کے پاکستان کھیلے, بہت اچھا پرفارم کیا. اسی طرح عاصم مشتبہ کا آپ نے کہا, وہ بھی اسی طرح پی آئی اے کرکٹ سے وغیرہ. تو مطلب یہ کرائٹیریا سے آئے, ٹھیک ہے. اگر آپ وہ کرائٹیریا بند کر دیں گے, اگر آپ وہ کھڑکی بند کر دیں گے جہاں سے آپ کو دیکھنا ہے باہر, آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا باہر کیا ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چانس دیا جائے, کراچی کی 2 سے 3 ٹیمیں بنائی جائیں, کے سی سی آفس کو دوبارہ بحال کیا جائے, جہاں پہ وہاں سے کرکٹ شروع ہو. تو مقصد یہ کہنے کا, کیونکہ دیکھیں اب انہوں نے ریجن جو کرکٹ شروع کر دی, اس میں صرف کراچی نہیں رہا, اب پورا سندھ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اب پورے سندھ کا مطلب تو یار کم سے کم 2 ٹیمیں تو بنائیں جس میں لڑکے کھل کے کھیل سکیں, ان کو موقع مل سکیں. اور پلیز سندھ کے لڑکوں کو سندھ سے کھیلنے دیں, پنجاب کے لڑکوں کو پنجاب سے کھیلنے دیں, کے پی کے سے کھیلنے دیں, تب جا کے ٹیلنٹ نکلے گا باہر. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہ کام ہو رہا ہے پی سی بی کی طرف سے. اب پی سی بی بہتر جانتی ہے اور میڈیا بہتر جانتا ہے کہ اس پہ کیا کرنا ہے. اچھا کامران, اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک نام اور بھی ہے, اگر ہم
نام نہیں لیں گے تو شاید زیادتی ہو جائے گی. اچھی کرکٹ کھیل رہے تھے, کہیں پرفارم کر رہے تھے, کہیں نہیں پرفارم کر رہے تھے. سوشل میڈیا پہ بھی بڑی اس پر گرما گرمی رہی اور بڑی بحث چلی اس پر. فواد عالم پر, فواد عالم نے جو پچھلے میچز کھیلے ہیں اس میں اچھی پرفارمنس رہی, اس کے بعد انہیں موقع نہیں دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں, ان کو آنا چاہیے, ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, فواد عالم میرا جونیئر پلیئر ہے, ٹھیک ہے. جب ہم کرکٹ کھیل رہے تھے تو اس نے, وہ شاید انڈر 14-16 کھیل رہا ہوگا جب ہم ٹرافی کھیل رہے تھے. تو فواد عالم کو ماشاءاللہ پی سی بی نے اور پاکستان کرکٹ نے بہت چانس دیا. اس لڑکے نے پرفارم بھی کیا, ٹھیک ہے. لڑکے باہر بھی ہوتے ہیں, لڑکے کم بیک بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے کم بیک پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے پی سی بی کی طرف سے, کیونکہ وہ لڑکا کنٹینیوسلی رن کرے جا رہا ہے. وہ فرسٹ کلاس کرکٹ ہو, 4 روزہ میچ ہوں, وہ ون ڈے کپس ہوں, وہ T20 کپس ہوں, وہ لڑکا کنٹینیوسلی رن کرے جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں, جب آپ اس کو 4-5 سال سے یا 3 سال سے پک نہیں کریں گے تو ایک بیٹسمین, ایز اے بیٹسمین میں بات کر رہا ہوں, وہ فارم اس کی گرنا شروع ہو جاتی ہے. اب ایسا نہ ہو کہ فواد عالم ابھی رن کرے جا رہا ہے اور جب فواد عالم رن نہیں کرے گا تو اس کی تو کہانی, اس کی بک ویسے ہی بند ہو جانی ہے. تو ابھی وہ رن کر رہا ہے, پی سی بی کے پاس بڑا اچھا چانس ہے. کچھ لڑکے جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, جیسے فواد عالم کا نام ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ اس کا کم بیک ہونا چاہیے, اس کا کم بیک ہونا چاہیے, اتنے رن کیے. اب مصباح الحق جو ہیں, جو ہمارے پاکستان کے کوچ بھی بن چکے ہیں, سلیکٹر بھی بن چکے ہیں, اور وہ ان کو عمر اکمل کی پی ایس ایل کی پرفارمنس یاد ہے, احمد شہزاد کی پی ایس ایل پرفارمنس یاد ہے, ان کو ہر کسی کی پرفارمنس یاد ہے. ان کو تابش خان کی پرفارمنس یاد نہیں آ رہی, کوئی ان کو یاد دلائے, کوئی فواد عالم کے ان کو بیٹھ کے رن بتائے پی ایس ایل میں یا دوسری کرکٹ میں یا قائد اعظم ٹرافی میں. تو مطلب یہ آپ دیکھیں ڈفرینشیٹ بہت ہے, بہت ڈفرینس ہے. شفلنگ نہیں ہو رہی, میں سمجھتا ہوں شفلنگ بھی نہیں ہو رہی اور زیادتی بھی ہو رہی ہے اور نیگلنس ہو رہے ہیں پلیئر, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں, ون ڈے کرکٹ کے اندر میں انٹرویو سن رہا تھا عاقب بھائی کا, انہوں نے اتنی اچھی بات کی, بولا فخر زمان نے 250 کیے ون ڈے انٹرنیشنل ابھی جو سری لنکا کے خلاف ہوئے ہیں, سیکنڈ او ڈی آئی میں اور تھرڈ او ڈی آئی میں. فخر زمان کا بیٹھنا بنتا ہی نہیں ہے. آپ نے فخر زمان کو بٹھا کے آپ نے ترجیح دے دی دوسرے پلیئروں کو. یہ کون سی کرکٹ سینس ہے, یہ کہاں بیٹھ کے میٹنگز ہو رہی ہیں, یہ کرکٹنگ میٹنگز ہی نہیں ہیں. اوپر سے آپ T20 سیریز بھی ہار رہے ہیں, پھر آپ پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو صحیح بات بھی نہیں بتا رہے. آپ جب کوچ فورسلی کھلانا شروع کر دے گا کسی پلیئر کو تو آپ اس سے زیادہ بحث نہیں کر سکتے. تو میری یہی دعائیں اور توقعات یہی ہیں کہ مصباح الحق اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے جو ہیں وہ اچھے ڈیسیجن لیں. اور اس کے لیے دیکھیں کوچز جو ہوتے ہیں نا, وہ اس کے لیے ان کو بڑا سرٹیفائڈ ہونا پڑتا ہے. اب جیسے لیول 1 کوچز ہیں, لیول 2 کوچز ہیں. یہاں پر میں آپ کو قطع کلامی ہوگی, میں آپ کو ذرا روکوں گا. میں اس وقت دیکھیں مصباح الحق صاحب کے پاس جو ہیں وہ 3 رتبے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, 3 رتبے کے ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تینوں کو وہ میرٹ پر وقت دے پائیں گے, یا کوچنگ وہ پوری طرح کر لیں؟ بالکل بھی نہیں وہ وقت دے پائیں گے. اور ان کے مصباح کے ساتھ خود زیادتی ہو رہی ہے اس وقت. پی سی بی خود ان کو زیادتی کا شکار بنایا ہوا ہے. پی سی بی نے بڑی گہری بات کری. جی میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ہم نے کرکٹ کھیلی ہے گراؤنڈ لیول سے, ہم سمجھتے ہیں ہر چیز کو. اب مصباح الحق 3 جگہ بڑھ گئے, ٹھیک ہے. وہ ایز اے کوچ بھی ہیں, وہ ایز اے چیف سلیکٹر بھی ہیں, اور آپ نے جو تیسری چیز بتائی ہے وہ بھی ہیں. تو جب آدمی اس پہ اتنی ذمہ داری ڈال دیں گے, پلیئر سے زیادہ تو مصباح الحق بزی ہوا ہے, ٹھیک ہے. بالکل آپ سرفراز کی بات کر رہے ہیں, آپ دوسرے لڑکوں کی بات کر رہے ہیں, سرفراز کو آپ دوڑائے جا رہے ہیں گراؤنڈ کے اندر, واقعی وہ تھک گیا ہے, اس سے پرفارم نہیں ہو رہا ہے, اس کو تھوڑا ریلیکس کریں. پلیئروں سے زیادہ تو وہ مصباح الحق خود دوڑ رہے ہیں. تو جب کوچ اتنا دوڑ لے گا اور اتنی مطلب وہ چیز کر لے گا تو وہ پیس آف مائنڈ اس کے پاس ہے نہیں. اسی پیس آف مائنڈ میں جو وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو رہا ہے مصباح, وہ اس طرح کے ڈیسیجن لے رہا ہے کہ وہ عمر اکمل کو بھی بلا کے کھلا رہا ہے. اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان ٹیسٹ میچ میں وہ سلمان بٹ کو نہ بلا کے کھلا دے, مجھے تو یہ ڈاؤٹ بھی ہے. اور ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ دیکھیں, کیونکہ سلمان بٹ نے ابھی قائد اعظم ٹرافی میں ڈبل سینچری کی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہی پک سلمان بٹ کہ میں ایک ٹیسٹ ٹیم بنا رہا ہوں, جیسے اس نے بولا ابھی میں ورلڈ کپ کے لیے یہ ٹیم بنا رہا ہوں, تو وہ اپنی مرضی کے لڑکے کھلائے گا. ٹیسٹ ٹیم میں کہیں سلمان بٹ اور دوسرے پرانے لڑکوں کو بلا کے نہ کھلا لے. اس چیز کا بہت اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی میٹنگ کرے, اس کو کوئی روکے کہ کیا ڈیسیجن کر رہا ہے.
میں اس وقت یہی کہوں گا کہ پی سی بی ان تمام پہلوؤں پر جو ہے وہ نظر ثانی کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور پی سی بی جو ہے وہ ان چیزوں کو ضرور دیکھیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی جو کارکردگی ہے، تاکہ اپنے جو ڈپارٹمنٹ جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں اس کو بہتر بنا سکیں۔ یہ ظاہر ہے پی سی بی دیکھے گا، بورڈ دیکھے گا، بورڈ کے ہی ہاتھ میں ہے، بورڈ کے پاس ہی اثر و رسوخ ہیں، ان کے پاس ہی جو ہے پاور ہے، تو وہ ان چیزوں کو دیکھیں اور آن اے سیریس نوٹ ان چیزوں کو دیکھیں، اور بے شک وہ آپ ٹائم لیں لیکن ان چیزوں کو بہتری کی طرف ضرور دیکھیں۔ ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کامران علی سے ہم بات کر رہے تھے کرکٹ کے حوالے سے، ڈومیسٹک لیول پر سندھ کرکٹ پر بھی بات ہوئی، ان کے اپنی ذاتی زندگی پر بھی بات ہوئی۔ اب ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ پر، اور جو اس وقت پاکستان کرکٹ کی جو صورتحال ہے اور جو میچز چل رہے ہیں اور ان کے جو کھلاڑی ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے، اور اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ کامران علی بتائیے گا کہ ابھی جو میچز چل رہے ہیں اس میں جو کھلاڑیوں کو کھلایا ہے، جس میں احمد شہزاد ہیں، عمر اکمل ہیں، آصف علی ہیں، افتخار احمد ہیں، رضوان ہیں، محمد رضوان ہیں اور شاداب خان ہیں، ان کی کارکردگی میچز میں T20 انہوں نے مصباح الحق نے کھلایا، ان کی کارکردگی پر اس وقت سوالیہ نشان ہے، اور ان کی کارکردگی کوئی خاطر خواہ نہیں رہی ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو سلیکشن بہت ہی رانگ ہے، ٹھیک ہے۔ جو لڑکے ڈیزرونگ تھے، جو مکی آرتر جو پہلے کوچ تھے، جو ایک وہ ٹیم کا مورل سیٹ کر کے گئے تھے جس سے آپ نمبر 1 بنے ورلڈ میں، ٹھیک ہے، نمبر 1 ٹیم بنے T20 کے، تو وہ بالکل ہی ڈسٹروائے کر دیا آ کے یہ نئے کوچز مصباح نے، اور بالکل ہی ٹیم بکھر گئی ہے اس وقت۔ کوئی ٹیم کمبینیشن نظر نہیں آ رہا، ہر کوئی ایک دوسرے سے ناراض دکھا، اور جیسے سری لنکن سے ان میں ایک ٹیم کمبینیشن نظر آ رہا تھا، سب ایک دوسرے کے ساتھ جیل تھے، وہ جیل نظر نہیں آ رہا پاکستان ٹیم میں۔ وہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ وہ اسی وجہ سے نظر نہیں آ رہا کہ پہلی بات تو جو ہمارا کپتان ہے سرفراز، وہ بہت انڈر پریشر ہوا ہے، اس پہ کوئی پتہ نہیں کیا انڈر پریشر کیا ہوا اس کو کسی چیز پہ، پلیئر اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، میں نے دیکھا، کیونکہ ایز اے کرکٹر آئی نو۔ تو اس طرح تو سرفراز کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر تو نہیں ہو سکے گی اگر وہ پریشر دیا جا رہا ہے یا پریشر میں کھیل رہے ہیں، تو وہ دیکھیں ٹیم پرفارم کرتی ہے گراؤنڈ میں، جب ٹیم پرفارم مل کر کرتی ہے تو آؤٹ پٹ آتا ہے۔ اگر سرفراز پر پریشر آ رہا ہے تو وہ کس طرح ٹیم کو لے کے چلے گا اور وہ کس طرح آگے چیزوں کو؟ دیکھیں سرفراز پہ جو سب پریشر آ رہا ہے وہ یہ پریشر آ رہا ہے، اس کے پاس ایک سیٹ ٹیم تھی، ٹھیک ہے، جس پہ اس کو کانفیڈنس تھا لڑکوں پہ کہ بھائی یہ میرا پلیئر ہے، فخر زمان اوپنر ہے، یہ رن کر کے دیتا ہے، بابر اعظم ہے، یہ رن کر کے دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود بھی اچھی پرفارم کر رہا تھا بیچ میں، تو کچھ لڑکے اس کے پاس ایک ٹیم بن گئی تھی اس کے پاس، جس سے وہ نمبر 1 ٹیم بنی۔ تو اب جب آپ وہ ٹیم کو توڑیں گے اور کچھ دوسرے لوگ بیچ میں لے آئیں گے جس پہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے، اب میں نہیں سمجھتا کہ وہاب ریاض کا اسٹل چانس بنتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر۔ اب محمد حسنین ہے، آپ نے ان کو 10 ون ڈے بٹھا کے رکھا، وہ وہاں پہ کیریبین لیگ کھیل رہا ہے، عزت کما رہا ہے دنیا میں، اور آپ کا اپنا ملک اس کو بٹھا رہا ہے، پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے پاکستان کا، اینڈ ہی از ون آف دا کوئکسٹ بالر، ٹھیک ہے نا، ون آف دا کوئکسٹ بالر ان پاکستان، ٹھیک ہے، اور 155 مائلز پر آور کر رہا ہے وہ لڑکا۔ تو اس ایسے لڑکوں کو تو ان کو سپورٹ کرنی چاہیے، اس کو الگ سے اس کی پریکٹس ہونی چاہیے، الگ سے اس پہ کام ہونا چاہیے، اور اس کو میچز کھلا کے اس کے اندر کانفیڈنس آنا چاہیے۔ اب آپ نے اس کو بٹھا کے رکھا، اس کو T20 میں تھوڑی سی مار پڑی ہے، لیکن بات یہی ہے کہنے کی رضوان کہ جب تک آپ ورک آؤٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، بیٹھ کے ٹیم میٹنگز نہیں کریں گے، تو سرفراز کا جو مورل ڈاؤن ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اس کو اس کی اپنی ٹیم، اپنے مطلب کی ٹیم اس کی نہیں کھیل رہی ہے۔ اور میں نے بھی جو پرسنلی ایز اے کرکٹر میں نے فیل کیا ہے کہ ایک کیپٹن کی رسپیکٹ ہوتی ہے گراؤنڈ کے اندر، وہ رسپیکٹ اس کو نہیں مل رہی، وہ ویلیو اس کو اس وقت نہیں مل رہی، ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے پاس اس وقت دوسری آپشن نہیں ہے کہ کسی اور کو کیپٹن بنایا جائے یا بابر اعظم پہ کانفیڈنس کیا جائے، نہیں، آپ کے پاس جو آپشن ہے وہ ہے سرفراز احمد، جس پہ پاکستان کنٹینیو کھیل سکتا ہے، اور ایک ٹرسٹ ہے پی سی بی کا اور پاکستان کے
جتنے بھی شائقین ہیں کرکٹ کھیلنے والے یا دیکھنے والے, ان کا ایک ٹرسٹ ہے سرفراز کے اوپر جو اس نے پیچھے سے چھوڑا ہوا ہے, لائک چیمپئنز ٹرافی, کپتان ونر ہے وہ. تو آپ اس کو سپورٹ کریں, آپ اس کو موقع دیں, ٹھیک ہے, اس کو موقع مل رہے ہیں, لیکن اس کو خود بھی چاہیے کہ دیکھیں ہم نے کرکٹ کھیلی ہوئی, جب کپتان پرفارم کرتا ہے تو وہ بولتا ہے, اور جب کپتان پرفارم نہیں کرتا تو وہ بہت اسپیچ لیس ہو جاتا ہے, اور جو اس کے ارد گرد کے لڑکے ہوتے ہیں, بھلے وہ سینئر ہیں جونیئر ہیں, وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اب لائک عماد وسیم ہے یا دوسرے لڑکے, دے پرفارمنگ, ٹھیک ہے, تو کیوں ان کا کیپٹنسی کے لیے نام آتا ہے, کیوں شاداب خان کا کیپٹنسی کا سوچ رہے تھے, مطلب یہ کیپٹنسی کے سرکل میں بھی نہیں آتے. لیکن پرفارمنس ایک ایسی چیز ہوتی ہے رضوان جو آپ کو اوپر لے کر آتی ہے اور گروم کرتی ہے, اور آپ کی ایک ویلیو بناتی ہے ٹیم کے اندر کہ وین یو اسپیک دین یو کین ڈیلیور اینی تھنگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے ابھی تھوڑا بیڈ پیچ چل رہا ہے سرفراز پہ, آئی ہوپ کہ آنے والے میچز میں وہ 50 بھی کرے, وہ 5 آؤٹ بھی کرے, وہ کیپٹ بھی کرے بالوں کو صحیح, اور اچھے کیچز تو وہ لیتا ہی. تو یہی ہے. اس وقت پاکستان اور سری لنکا کا جو میچ ہوا ہے ابھی ماضی میں, اس میں احمد شہزاد اور عمر اکمل پر کافی بات چیت ہو رہی ہے. ان کی پرفارمنس نہیں رہی, اور بالکل بھی نہیں رہی, بولڈ ہو گئے, غلط شاٹ کھیلا. تو جنہوں نے سینکڑوں میچز کھیلے ہوئے ہیں اور پاکستان کے سینکڑوں انٹرنیشنل میچز کھیلے ہوئے ہیں, دنیا میں کھیلے ہوئے ہیں, اس طرح غیر ذمہ دارانہ شاٹ کھیل کر آؤٹ ہو جانا, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ سیریسنس تو نہیں نظر آ رہی کہ وہ سیریس لے کر کھیل رہے ہیں؟ ان کی واپسی ضرور ہوئی ہے تو انہیں تو چاہیے تھا کہ اچھا پرفارم کریں, لیکن انہوں نے سیریس نہیں لیا. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا وہ سیریس نہیں ہے اس وقت؟ دیکھیں میں اس وقت پھر ایک بات کروں گا. اس وقت جو قصور میں نہیں سمجھتا عمر اکمل یا احمد شہزاد کا ہے, اس وقت قصور ہے مصباح الحق کا, جنہوں نے ان دونوں کو کھلایا ہے. ایک بیٹسمین ہیں, وہ ٹیم سے کافی دور ہے, کافی عرصے سے دور ہیں, ٹھیک ہے, وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہوں, وہ کوئی بھی کرکٹ کھیل رہے ہوں, لیکن جو مصباح الحق نے اپنی ان سے دوستی نبھائی ہے نا اس وقت, وہ دنیا کے سامنے آنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہ لڑکے ریڈی نہیں ہیں پاکستان کے لیے, مصباح الحق نے ان کو فورسلی کھلا دیا. اب وہ کیوں کھلا دیا ہے وہ مصباح الحق کی اس کا جواب دے سکتے ہیں. باقی رہی افتخار احمد, وہ بھی مصباح کی چوائس ہے, اور رضوان وہ بھی مصباح کی چوائس ہے. تو مصباح الحق صرف اپنی چوائس کے لڑکے پریفر کر رہا ہے, اپنی چوائس کی ٹیم وہ ایک بنانا چاہ رہا ہے, ورلڈ کپ آ رہا ہے اس کے لیے. لیکن مصباح الحق کو یہ سوچنا پڑے گا, بیکاز مصباح الحق نے کبھی اپنے لائف میں کوچنگ نہیں کی ہے, تو اس کو ان کوچز کے پاس جا کے بیٹھے, ان سے تھوڑی رائے لے کہ بھائی آگے کا لکنگ فارورڈ کیسے کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. ابھی مصباح کے پاس کوچنگ سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. جب تک مصباح اچھے کوچ بنیں گے یا وہ سیکھیں گے, اتنے میں تو پاکستان ٹیم بہت سارے سیریز اور میچز ہار جائے گی. تو ابھی تو ہمیں وہ کوچ چاہیے یا کوئی اسسٹنٹ کوچ مصباح کے ساتھ ہو جس نے کوچنگ کی ہوئی ہے, جس سے مصباح رائے لے سکے. میری نظر میں ایک بڑا اچھا نام ہے, وہ ہے فیصل اقبال, ٹھیک ہے. وہ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کی بھی نمائندگی کر چکے ہیں, او ڈی آئیز کی بھی نمائندگی کر چکے ہیں. وہ لڑکا کراچی کنگز کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے, وہ لڑکا کیریبین لیگ میں بھی کوچنگ کر رہا ہے, انگلینڈ میں بھی کرکٹ کھیل کے کوچنگ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہی از ون آف دا بیسٹ آپشن فار پی سی بی if they give him a chance for assistant coach at least with مصباح الحق. اس کے علاوہ بھی بڑے نام ہیں. فیصل اقبال کا آپ نے نام لیا, فیصل اقبال بالکل ڈیزرو کرتے ہیں اس وقت, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. اگر ان سے مطمئن نہیں ہو رہے تو اس کے علاوہ اور بھی ہیں. ہم جاوید میداد کا نام بہت اچھا ہے, جاوید میداد کر سکتے ہیں, محسن حسن خان صاحب کر سکتے ہیں. ایون یہ کہ معین خان صاحب کو بھی موقع دیا جائے تو معین خان صاحب بڑا انرجیٹک ہیں, وہ ان چیزوں کو بڑا اچھا ہینڈل کر سکتے ہیں. تو ان پر بھی نظر ثانی کی بہت ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پی سی بی جو ہے ان لوگوں کو ضرور کنسیڈر کرے, تاکہ ہماری جو پاکستان کی کرکٹ ہے وہ ایک اچھے لیول پر جائے, اور ہم پاکستان کی جو قومی ٹیم ہے ہم اس کو ایک اچھے مقام پر دیکھیں. وہ پاکستان میں جا کے ڈفرینٹ جو ممالک ہیں وہاں جا کے اچھا پرفارم کریں. جب آپ اچھی ٹیم لے کر جائیں گے تو ٹیم اچھا پرفارم کرے گی, میچ جیتے گی, اور پاکستان کا نام روشن ہوگا. تو ہم اپنے گفتگو کا اختتام کرتے ہیں, اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا پی سی بی سے کہ آپ ان چیزوں کو, ان پہلوؤں پر نظر ثانی کریں, اور بہتر یہی ہے کہ جو انتخاب کریں آپ کھلاڑیوں کا وہ بہت دیکھ کر کریں, میرٹ پر کریں. اور بالکل آپ پی سی بی جو ہے وہ ہمیشہ سے بہت اچھا کرتا آیا ہے. ٹھیک ہے, ہو جاتی ہیں غلطیاں, ہر کسی سے ہوتی ہیں,
لیکن دیکھ یہ معاملہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پر کرکٹ کا ہے. پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی تھی, اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوئی ہے, ٹیمز آنا شروع ہوئی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو ٹیم میں جو رد و بدل کرتے ہیں اس کو بہت پرکھ کے کریں, تاکہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ایک مضبوط ٹیم بنے اور اچھا پرفارم کرے. اور ضروری نہیں کہ ہر پلیئر ہر میچ میں پرفارم کرے, کسی میں پرفارمنس نہیں بھی دی جاتی, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ پرفارم نہیں کرتا. آپ اس کو جو بھی پی سی بی کا کرائٹیریا ہے, میں اپنے ناقص العقل سے کیا رائے دوں, لیکن جو پی سی بی نے جو بھی اپنا کرائٹیریا طے کیا ہوا ہے وہ اس کرائٹیریا پر بھی نظر ثانی کرے, وہ اپنی ایس او پیز کو بھی دیکھیں, کیونکہ جو لڑکے میرٹ پہ پرفارم کرتے آ رہے ہیں ان کو لازمی موقع دیں. 2-3 میچز میں آپ موقع دے کر تو دیکھیں, موقع دیں گے تو وہ پرفارم کریں گے. ابھی تو اگر ان سے بات کی جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں موقع نہیں مل رہا, ہمیں کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. تو ظاہر ہے جب وہ گراؤنڈ میں نہیں اتریں گے, وہ ان کو کھیلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا, تو وہ کس طرح پرفارم کریں گے. تو پی سی بی سے بڑی گزارش ہے کہ ان تمام پہلوؤں پر نظر ثانی کرے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ پی سی بی جو ہے ان چیزوں کو خاطر خواہ اس پر کام کریں, اور کام کریں گے انشاءاللہ جیسے ماضی میں کرتے آئے ہیں. اور احسان مانی صاحب سے بھی بڑی گزارش ہے کہ وہ بھی ان تمام چیزوں پر نظر ثانی کریں. مصباح الحق ایک پاکستان کا ایک بہت معتبر نام, بہت سینئر کھلاڑی, ہمارا پاکستان کا فخر ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور انشاءاللہ مصباح سے بھی یہی گزارش ہے کہ مصباح جو ہے وہ ان چیزوں کو غور کریں, ان چیزوں پر, اور کھلاڑیوں کو میرٹ پر لے کر آئیں. جو پرفارم کر رہے ہیں اور جو پرفارم نہیں کر رہے ہیں انہیں آپ بالکل نہ کھلائیں, نہیں دیں آپ چانس, اور جو اچھا کھیل رہے ہیں ان کو فوکس کریں, ان پر محنت کریں, ان کو اسپیسیفکلی ان پر محنت کریں. جیسے کہ کامران نے بتایا کہ جی جو حسنین ہیں اچھی بالنگ کر رہے ہیں تو ان کو کنسیڈر کریں, ان کے ساتھ الگ سے جو ہے ان کو ایک فوکس کر کے ان پر محنت کی جائے تو ایک اچھا آؤٹ پٹ آ سکتا ہے ہمارے پاس. تو کامران علی, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ کی بہت اچھی رائے ہمارے ناظرین تک پہنچی. شکریہ, اور امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی پاکستان کے لیے ایک اچھی ایڈوائزز, اچھی چیزیں لے کر آئیں گے اور اچھی چیزیں آپ بتائیں گے. اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ کا ایک بار پھر ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ آئے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت دیا اور پاکستان کے لیے ایک اچھی رائے دی کہ جو بھی اس وقت پاکستان میں مس ہیپس ہو رہے ہیں, یا جو کوئی مینجمنٹ کی جانب سے اگر کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں, تو غلطیاں تو کوئی بھی کرتا ہے, تو اس غلطیوں کو ضرور اس وقت ٹائملی وقت پر سدھار لیں, تو ہم بہت اچھا کھیل سکتے ہیں, کہ ایک اچھے ٹیم کو ہم جنریٹ کر سکتے ہیں اور ایک اچھا نام پیدا کر سکتی ہے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. اور پی سی بی سے آخر میں ایک گزارش یہ بھی کرنا چاہیں گے کہ سندھ کے لڑکوں کو کنسیڈر کریں. سندھ میں بھی بے پناہ ٹیلنٹ ہے, تو پی سی بی اس چیز پر بھی نظر ثانی کرے کہ سندھ کے لڑکوں کو آگے لے کر آئیں. سندھ میں جیسا کہ کامران علی نے بتایا کہ یہاں پر ٹیمز ایک ہی ٹیم ہے جو کھلا رہے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ 2 سے 3 ٹیمز میں آپ اس کو ڈائیورٹ کریں, ان میں سے لڑکے نکالیں, پرفارم کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملے گا ان لڑکوں کے حوالے سے جو لڑکے پرفارم کر رہے ہیں. ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ پرسنلی جو میرا پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے بیفور یو کلوز اپ, میرا کسی پلیئر سے کوئی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے ساری جو بات کی ہیں وہ میں نے سسٹم کے تحت رہتے ہوئے کی ہیں. جی بالکل. پرسنلی میرے دل میں کسی پلیئر کے لیے کوئی برائی نہیں ہے, اور سسٹم ہے, اگر سسٹم اچھا ہوتا ہے تو پلیئر بھی صحیح ہوں گے, اور ہر چیز مینر میں ہوگی. تھینک یو ویری مچ کامران, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ می ہیئر. تھینک یو سو مچ.